الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں سعادت کی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج پروگرام صدائے قرآن میں جو ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 5واں پارہ ہے، سورہ النساء ہے، اور آیت نمبر 122 سے لے کر 126 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہوں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کو ہم ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہو سکتا ہے۔ اے اہل ایمان، یاد رکھنا انجام کار نہ تو تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو بھی برائی کرے گا وہ اس کا بدلہ ضرور پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہیں پا سکے گا۔ اور جو نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اس شخص سے بہتر اور کس کا طرز زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی پر قائم رہا، اس ابراہیم کے طریقے پر جن کو اللہ رب العزت نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا سبق ہے آج پروگرام صدائے قرآن میں۔ قرآن کریم کا ناظرین کرام اسلوب ہے کہ جب بھی جہاں بھی کسی عذاب کا تذکرہ ہوا، کسی گناہ کی پاداش میں سزاؤں کا تذکرہ ہوا، تو اس کے مان فوراً بعد متصل ناظرین کرام اللہ رب العزت پھر بشارتیں بھی عطا کرتا ہے، نوید بھی عطا کرتا ہے۔ گزشتہ آیات میں جو کل کے پروگرام میں یا اس سے پہلے تھیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں شرک کو کسی صورت معاف نہیں کروں گا اور اس کا عذاب دائمی ہوگا۔ یہ نہیں کہ شرک کرنے کے بدلے انسان عذاب کو پانے کے بعد جنت میں داخل ہو جائے گا، قطعاً نہیں۔ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا تھا ناظرین کرام کہ میں باقی سارے گناہ جو حقوق اللہ میں غفلت پر مبنی ہوں گے، کوتاہیوں پر مبنی ہوں گے، کمی کا باعث ہوں گے، میں اپنی شان کریمی سے معاف کر دوں گا۔ شرک کو کسی صورت بھی کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، اس کا عذاب دائمی تھا اور دائمی ہے۔ ناظرین کرام، آج کی آیات میں اللہ رب العزت نے ہمیں بشارت سے نوازا ہے آیات کی ابتدا میں، کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور صالح اعمال کریں گے ان کے لیے جنتوں کا وعدہ ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ناظرین کرام، اب سوال یہ ہے جو کہ آج پروگرام میں ہم اس کو اپنی گفتگو کا موضوع بنائیں گے کہ شرط ایمان کی ہے اور عمل صالح کی ہے۔ یہ ایمان اور عمل صالح کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں، یہ ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین کرام اللہ رب العزت نے ایک تنبیہ بھی فرمائی ہے آج کے پروگرام میں، جو آیات ہیں ان میں، وہ یہ ہے کہ لوگوں یاد رکھنا جنت کا وعدہ تو ہے ایمان اور عمل صالح کی روشنی میں، اس کے نتیجے میں، لیکن کوئی یہ گمان نہ کرے کہ جنت صرف آرزوؤں کے ساتھ مل جائے گی، یہ عمل کے ساتھ وابستہ ہے۔ نہ اہل کتاب جو اپنے آپ کو اللہ کا چہیتا سمجھتے تھے کہ جنت ہمارے لیے ہے ہی، ہمارا مقدر ہے، نہ ان کی آرزوؤں پر ان کو جنت ملے گی، اور نہ اہل ایمان آپ بھی سن لو کہ نہ تمہاری آرزوؤں محض خواہشوں کی بنیاد پر جنت نہیں ملے گی۔ جو
اطاعت کرے گا، اللہ کی اور اس کے رسول کی اتباع کرے گا، جنت اس کا مقدر تو ہو سکتی ہے صرف یہ سوچنے سے یا اس طرح طرز زندگی اپنانے سے کہ مرضی ہم اپنی کریں قول و فعل میں، اور اپنی مرضی میں اپنی خواہشات نفس کی پیروی کریں، اللہ کی نافرمانیاں کریں، حکم عدولی کریں، اور محض یہ گمان رکھیں، یہ آرزو رکھیں اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ ناظرین کرام، اس طرح معافی نہیں ہوگی کہ جان بوجھ کر گناہ کیا، ہاں نادانی سے جو ہو جائے، بھول چوک جو ہو جائے، اور اس کے بعد توبہ جب ہو جائے، اس کی معافی تو ہو سکتی ہے، لیکن ہٹ دھرمی کی بنیاد پر کہ جان بوجھ کر قصداً ارادے سے گناہ کیا جائے اور پھر کہا جائے کہ اللہ معاف کر دے گا، یہ بھی ایک آرزو ہے، یہ تمہاری خواہش تو ہو سکتی ہے، ہم حساب لیے بغیر معاف نہیں کریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ بھی آج ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا کہ یہ اس طرح طرز زندگی اپنانا کس طرح وبال کا باعث ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، ان ساری باتوں پر اور ان ساری گتھیوں کو سلجھانے کے لیے آج پروگرام صدائے قرآن میں ہمارے جو مہمان ہیں میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں، آپ کی جانے پہچانے، جن کی گفتگو آپ بہت پسند کرتے ہیں، اور وہ بھی نہایت ہی عرق ریزی کے ساتھ، ناظرین کرام تیاری کے ساتھ، دلیل کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں۔ جناب ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید، ماشاءاللہ عالم دین، مفتی، پی ایچ ڈی ڈاکٹر، اور حالات پر، مسائل پر جن کی گہری نظر ہے، مفتی بھی ہیں، حافظ القرآن بھی ہیں، قاری القرآن بھی ہیں، اور ناظرین کرام بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں پروگرام صدائے قرآن میں۔ آج زینت ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ استاذ محترم۔ اور ناظرین کرام میری بائیں جانب وہ بھی عالم دین ہیں، مفتی بھی ہیں، تخصص کر رہے ہیں فتاویٰ میں، اور جامعہ اشرفیہ سے ناظرین کرام ماشاءاللہ ان کی فراغت ہے بحیثیت عالم دین، نوجوانی کے عالم میں ہیں، لیکن نوجوانی کے عالم میں اللہ نے ان کو عالم بنایا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ نے ان کو عالم بنایا ہے نوجوانی کے عالم میں، ماشاءاللہ۔ اور ان کا جہاں اور بہت سارا تخصص ہے علم میں، لیکن ایک تخصص ان کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی آواز کو نبی کریم کی محبت کا رچاؤ نصیب کیا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کلام پیش کرتے ہیں، اور اتنی خوبصورت آواز ہے ماشاءاللہ، اس میں سحر ہے، اس میں سوز ہے، اس میں گداز ہے۔ جناب مفتی محمد افضل معاویہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اس سا پروگرام صدائے قرآن ہر روز کی طرح مقدمہ آپ کے سامنے رکھا، اور آج کے مقدمے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ کل کے پروگرام میں اللہ نے عذاب کی وعید سنائی تھی شرک کے بدلے میں، اور آج اسلوب ہے اللہ رب العزت کا کہ وعید سنانے کے بعد پھر نوید بھی سناتا ہے، بشارت بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے۔ اور آج کی بشارت یہ ہے کہ جو شرک سے باز رہا، اس کی زندگی میں شرک نہ ہوا، ایمان پر قائم رہا، عمل صالح پر قائم رہا، تو اللہ اس کو جنتوں کا وعدہ کرتا ہے، اس کے ساتھ جنتیں عطا کرے گا۔ ایک تو سب یہ بھی فرمائیے کہ اللہ نے جیسے جب بھی کلام اللہ میں آسمان کا تذکرہ کیا تو جمع کا صیغہ استعمال کیا، جنت کا بھی جب تذکرہ کیا تو جمع کا صیغہ ہی استعمال کیا، یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ جنت عطا کروں گا، جنتیں عطا کروں گا۔ اور اس طرح سماوات کی بات ہوئی جب بھی ہوئی، کیونکہ آسمان 7 ہیں، زمین 1 ہے، تو الارض اس کا واحدی تذکرہ ہوتا ہے۔ تو جنتیں اس سے کیا مراد ہے؟ اور اس سے بھی پہلے یہ فرمائیں کہ اس کو مشروط کیا ہے ایمان پر اور عمل صالح پر۔ ایمان اور عمل صالح یہ کیا ہیں اور ان کے تقاضے کیا ہیں تاکہ یہ دائمی طور پر ہمارے سیرت و کردار میں پیوستہ رہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
नबीना मुहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन व रऊफ़ुर रहीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। निहायत ही मोहतरम मुकर्रम मेरे प्यारे उस्ताद मोहतरम हज़रत क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया और सामीन किराम, ये आयत करीमा जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान और अमल को दोनों को साथ साथ ज़िक्र किए है कुरान मजीद में, फ़ुरक़ान हमीद में मुख्तलिफ़ आयात से, और इस मफ़हूम के एतबार से ये तकरीबन 71 मरतबा इन आयात का पूरे कुरान में यानी इयादा हुआ है, इयादा किया गया है। अच्छा, कि अमन जन्नतों के वादे का, आमनु व आमिलुस सालिहात, कि ईमान के साथ अमल सालेह। ईमान तो बुनियाद है, इसमें कोई शक ही नहीं है, और अमल जो है वो उसकी इमारत है। यूँ अगर दूसरी आसान मिसाल से अगर देखा जाए तो ईमान जो है वो तना है, जड़ें हैं कि जिसके बग़ैर ऊपर फल नहीं आ सकते, और आमाल उसके फल हैं। ख़िज़ां का मौसम हो और अगर उसके पत्ते झड़ चुके हों तो उस दरख्त को कोई पहचान नहीं सकता। तो आमाल ऐसी हैं जैसे उसके फल से उस तने की और उस दरख्त की शनाख्त होती है कि ये दरख्त आम का है, सेब का है, खजूर का है। और इसी तरह ईमान के साथ आमाल उसकी निशानी है कि ये ईमान में कितना पुख्ता है, कितना बुलंद है, कितना अजीम है। रहा ये कि अल्लाह ताला ने जो उस्ताद मोहतरम आपने जो बड़ा ख़ूबसूरत एक जुमला कहा कि अल्लाह ताला ने जन्नात का ज़िक्र किया है बार बार कुरान में, तो इस किस्म का एक सवाल जो है ये मुअतज़िला भी क्या करते थे जो पहले गुजर चुके हैं। अब तो इसके जवाब बड़े वाज़े हो चुके हैं क्योंकि साइंटिफिक दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, और इस दौर के अंदर निज़ाम कायनात तेज़ी के साथ सिमट रहा है और अपने अंजाम की तरफ जा रहा है। हकीकत यही है कि ये निज़ाम अब जल्दी से सिमटने वाला है क्योंकि फ़ासले भी यानी क्लोज़ हो गए और वक्त भी जो थोड़े से वक्त में बड़े बड़े फ़ासले तय हो जाते हैं। तो जवाब ये है इसका कि दुनिया में, हम इस दुनिया में जब आए हैं तो इस दुनिया की ज़िंदगी हमारी अब के एतबार से जो सुन्नत उम्र है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल थी, और इस एतबार से हम 100 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच के जाएंगे या उससे ज़्यादा 1-2 साल ही जाएंगे, फिर उसके बाद इस दुनिया से चले जाएंगे। हर एक को पता है, यकीन पूरा है कि हमने 100 साल से ज़्यादा नहीं जीना, लेकिन ख्वाहिशात और तमन्नाएँ इतनी उरूज पर हैं कि हर शख्स ये सोच रहा है कि मैंने हमेशा जाना है। ये है वो धोखा, ये है वो यानी सराब का सराब में बक़ियती यहसबुहु ज़मआनु मा, कि हम पानी की तलाश में आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे पानी शराब की शक्ल में नज़र आता है, उसको इंग्लिश में होता नहीं है, पानी होता नहीं है, लेकिन चलता जा रहा है मुसाफिर कि कहीं तो मिल जाएगा। हमारी ज़िंदगी का सफ़र भी ऐसे चलता जा रहा है। अचानक ऐसा वक्त आएगा कि फ़ौरन हम क़यामत के दिन खड़े हो जाएंगे। तो दुनिया में एक थोड़े से सफ़र के लिए 40 साल, 50 साल, 60 साल इंसान इस दुनिया में आए, और उसके बाद उसकी इतनी तमन्नाएँ हों, इतनी उसकी हवस हो, इतनी उसकी हिरस हो, इतनी उसकी उम्मीदें हों कि अगर उसको अल्लाह ने दे रखा हो तो हर साल वो नई मॉडल की गाड़ी लेता है, हर साल वो नए मकान 1 से 2, 3, 4 बनाने की हवस में रहता है। अगर 4 शादियों तक उसको इजाज़त इससे ज़्यादा होती तो उससे आगे बढ़ता। ये है वो हमारी तमन्नाएँ जो इंसान की फितरत में इस कदर ज़्यादा हैं कि उसका इस थोड़ी सी ज़िंदगी में इहाता करना मुश्किल है। और जो अबदुल्लाबाद की ज़िंदगी है, जहाँ हमेशा के लिए रहना है, जहाँ कभी इंसान को ज़वाल ही नहीं होगा, न ज़वाल नेमत, न ज़वाल जान, और न ज़वाल इंसानी शहवत, हर लिहाज से इंसान बढ़ता ही जाएगा और अपनी तमन्नाओं में और मज़ीद बढ़ता ही जाएगा, इसलिए कि उसके सामने भी ऐसी जन्नत होगी जिस जन्नत को अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया है। तो इस दुनिया में थोड़े से वक्त के लिए तो हम इतनी चीज़ें लेते हैं, और जन्नत में जाकर जो अदना दर्जे की उम्मती का जो जन्नत का जो ज़िक्र अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह की हदीस से बताया है कि वो ज़मीन व आसमान के खला के 10 गुना से भी ज़्यादा होगा। तो वहाँ पर हम सोचने में आ जाते हैं कि हमें बस छोटा सा मकान चाहिए या हमें 1 कनाल का घर चाहिए। ये तो है 40 साल की ज़िंदगी, 50 साल की ज़िंदगी, जहाँ आपकी प्रॉपर्टी लेते लेते ख़त्म नहीं होती। तो इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कम से कम जो अमल साले, जो खौफ रखने वाले हैं, एक तो है अमाल की दर्जाबंदी, वो अलग है,
ایک ہے ایمان، اس کا حکم الگ ہے، اور ایک ہے عمل صالح کی آخری درجے کی کیٹیگری، وہ الگ ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، مقام ربی جنتان کہا کہ دو جنتیں تو کم سے کم ہر انسان کو جو کلمہ پڑھنے والا صرف دل میں اللہ سے خوف رکھتا ہے اور شوق جنت رکھتا ہے اور خوف جہنم کے ساتھ رہتا ہے اور ذوق اعمال صالح کی کوشش کرتا ہے لیکن کر نہیں سکتا، اس کی اتنے زیادہ اعمال نہیں، اس کو بھی کم سے کم 2 جنتوں کا وعدہ ہے، اچھا، کم سے کم 2 جنتوں کا وعدہ ہے۔ اور پھر جنات ان کے لیے ہے جو مومنین ہیں، صالحین ہیں، اعمال صالح کرتے ہیں، پھر صالحین کے درجے سے بڑھ کر شہداء ہیں، شہداء کے درجے سے بڑھ کر پھر اللہ تعالیٰ نے اولیاء رکھے، اولیاء میں بھی درجہ بندی ہے، پھر اولیاء کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو رکھا، انبیاء میں سب سے بڑا درجہ محبوب کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کا ہے۔ تو یہ دنیا چند روزہ زندگی میں ہوس پوری نہیں ہو سکتی، تو جنت میں جو ہمیشہ کی زندگی ہوگی تو وہ ایک جنت کافی نہیں ہوگی، 2 جنتیں کافی نہیں ہوگی، پھر جنات کا وعدہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تاکہ اعمال صالح میں انسان ذوق کرے۔ یہاں دنیا میں کوئی محنت کرتا ہے، اس کے محنت پر اس کا ثمرہ دینا کوئی اللہ تعالیٰ کے ذمہ واجب نہیں ہے کہ اگر ایک شخص صبح سے لے کر شام تک ڈیوٹی کرتا ہے اس کو اتنا ہی ملتا ہے جو اس کا رزق میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ نے صبح سے لے کر شام تک ڈیوٹی کی ہے اس لیے آپ دن میں آپ 1 لاکھ روپے کے حقدار ہیں، نہیں۔ ایک شخص کرسی پہ بیٹھ کر، چیئر پہ بیٹھ کر لیکچر جھاڑتا ہے اور وہ آ کے 5 لاکھ کا چیک لے کے آ جاتا ہے، اب اس کے لیے 5 لاکھ اور ایک صبح سے لے کر شام تک ڈیوٹی دینے والا اس کے لیے صرف 500 یا 1000۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اعمال پر جزا جو رکھی ہے وہ محنت کے بقدر نہیں رکھی، اپنی تقدیر کا حصہ بنا کے رکھی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دنیا میں جانے کے بعد جب جنت میں تم جاؤ گے وہاں پر ہم نے تمہارے اعمال پر اپنے حکم کی تقدیر رکھی ہے کہ جتنے زیادہ اعمال کر کے لاؤ گے ہم اس کو اس کے اعمال کے بدلے میں اتنا ہی درجہ دیں گے، ہم ایک ذرہ بھی اس پر ظلم نہیں کریں گے، ایک ذرہ بھی کمی نہیں کریں گے، جس کے جتنے اعمال ہوں گے اتنے درجوں کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر مسلمان جنت میں ضرور داخل ہوگا مگر رشک وہاں جنت میں بھی رہے گا۔ اے کاش کہ میں نے 5 وقت کی باجماعت نماز پڑھی ہوتی، اے کاش کہ میں نے 5 وقت کی جماعت کے ساتھ شروع میں بھی یا آخر میں سنتیں بھی ضرور پڑھی ہوتی، اے کاش کہ میں نے اوابین بھی پڑھی ہوتی، اشراق بھی پڑھے ہوتے، چاش بھی پڑھے ہوتے، میں نے وقت لگا کر اللہ کے دین کی توحید کے لیے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے اپنے وقت کو بھی مساجد میں، مدارس میں، دنیا میں جا کر اپنے آپ کو وقف کیا ہوتا۔ یہ ساری باتیں وہاں حسرت کے طور پر رہیں گی، وہاں اور غم کوئی نہیں ہوگا، وہاں غم تو کوئی نہیں ہوگا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ہوگا، نہ ہم ہوگا، نہ غم ہوگا، نہ کوئی اس کو کوئی پریشانی ہوگی، لیکن ایک رشک اس کے دل میں ضرور رہے گا کہ اے کاش کہ اس دنیا میں چند روزہ زندگی لے کے آیا تھا مگر میں اس دنیا کا بندہ بن کے بیٹھ گیا اور میں نے وہ اعمال نہیں کیے جو ولیوں کی جنت کے برابر تھے، میں نے وہ اعمال نہیں کیے۔ یہ رشک کہاں ہوگا؟ یہ جنت میں ہوگا۔ ہر جنتی کو، اس جنتی کو جس کی جنت اولیاء کے درجے سے کم ہوگی، شہداء کے درجے سے کم ہوگی یا صالحین کے درجے سے کم ہوگی، وہ یہ رشک کریں گے۔ اس لیے میں جنات سے مراد یہ ہے کہ جنت کے درجے ہیں، ہاں جنات سے مراد جنت کے درجے ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، درجے ہوں گے جی۔ اور سب سے ادنا ترین درجہ جو آپ نے ادنا ترین ایک اہل ایمان جی ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی 2 جنتوں کا آپ نے وعدہ بتایا کہ 2 قرآن کی آیت سے جنتوں کا وعدہ ثابت ہے، جی ہاں بالکل ایسی ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ۔ سب ایک بریک لے لیں پھر اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو کا آغاز کیا جناب ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید نے پروگرام صدائے قرآن میں۔ ایک وقفہ ہے اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہم چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن اور آج ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 5واں پارہ ہے، سورہ النساء ہے اور آیت نمبر 122 سے لے کر 126 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہیں۔ مجھ صاحب، ایک شخص ہے کہ وہ ایمان تو رکھتا ہے، عمل صالح نہیں اس کے پاس، اور دوسرا شخص ایسا ہے کہ عمل صالح تو کرتا ہے، ایمان نہیں ہے اس کے پاس، تو دونوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ بہت ہی خوبصورت سوال اور اس کا جواب بھی ملاحظہ فرمائیں کہ دراصل بات پھر وہی ہے کہ ایمان کے بغیر
اعمال کی کیا کوئی جزا ہے روز قیامت؟ اگر اچھے اعمال کر کے کوئی آئے، صاحب زید جس کا ایمان نہیں وہ کافر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن بھی ظلم نہیں کرنا، حتیٰ کہ جانوروں کے درمیان بھی مساوات ہوگی، ان کی اللہ کا وعدہ ہے میں رائی برابر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کروں. اور حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اس بات کا تصور ملتا ہے کہ کفار جو دنیا میں نیک کام کر کے جاتے ہیں یا اچھے کام کر کے جاتے ہیں، جیسے حاتم طائی کے بارے میں بھی کچھ روایات ہیں، اگرچہ دوسری روایت میں حاتم طائی کا ایمان بھی ثابت ہے کہ وہ اس نے ایمان قبول کر لیا تھا، لیکن اس کے بیٹے نے یہ سوال کیا تھا کہ میرا باپ تو بڑا سخی ہے، اس نے تو بڑے کام کیے، اس کا تو دروازے چاروں طرف سے کھلے ہوتے تھے، ایک فقیر ایک دروازے سے آتا تھا تو دوسرے دروازے سے پھر آتا تھا تو پھر بھی لے کے جاتا تھا، تو اس کا کیا بنے گا یا رسول اللہ؟ وہ تو ایمان کی حالت میں یعنی آپ کے دور کو یہ نہیں پایا. بہرحال یہ ایک روایت ہے، دوسری روایت میں اس کا ایمان بھی ثابت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں فرمائیں گے، اس لیے درجے فرمائے جیسے جنت کے درجے ہیں جہنم کے بھی درجے ہیں، حتیٰ کہ بعض کو جہنم کی جوتی پہنائی جائے گی کہ یغلی دماغ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، الفاظ حدیث مجھے یاد نہیں، کہ جس سے اس کا دماغ ابلے گا جہنم کی جوتیوں سے بھی. تو ادنا سے ادنا درجے کا یہ عذاب ہوگا. تو اس طرح عذاب کے درجے بھی کافروں کے لیے ہیں، لیکن ان کے اعمال اچھے ہونے کی بدولت اگر ان کا ایمان تو نہیں ہوگا، ابد فی النار تو ہوں گے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، لیکن ابد فی النار ہونے کے باوجود ان کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی، کم کیا جائے گا. لیکن ایمان کے بغیر اسے جہنم سے کبھی نہیں نکالا جائے گا. اگر ایمان ہے اور عمل نہیں ہے، ادنا درجے کا ایک رتی درجے کا ایمان، اللہ اکبر. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا امام مالک میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور یہ حدیث میں نے حضرت قبلہ ڈاکٹر محمد سعد صدیقی مدد العالی سے خود سنی ہے، اور انہوں نے اس کا حوالہ بھی مجھے دیا کہ مالک داروغہ جہنم، اسے کہا جائے گا کہ جاؤ جہنم کے اندر جھانکو کہ کسی کے اندر کوئی ادنا درجے کا ایمان کا کوئی حصہ موجود ہے تو آج اس کو بھی اپنی رحمت کے 99 دروازوں سے میں جنت میں داخل کروں گا. تو داروغہ جہنم مالک جا کے مناظرہ کرے گا، یعنی انسپیکشن کرے گا، ڈھونڈے گا، اس کی نظر کسی ایسے شخص تک نہیں پہنچے گی کہ جس کے قلب میں رائی کے برابر بھی ایمان موجود ہو. وہ آ کے کہے گا یا اللہ میں نے تو کسی کو بھی نہیں پایا. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تو نے اپنی نظر سے دیکھا ہے اور میں اپنی رحمت کی نظر سے دیکھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. اور حدیث کے الفاظ تو مجھے اب یاد نہیں، مفہوم حدیث میں پیش کر رہا ہوں. تو حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ موطا امام مالک میں اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنی شان کریمی سے جہنم کے اندر جھانکیں گے اور اپنی نظر رحمت سے جب دیکھیں گے تو ایسے جہنمی پر بھی نظر پڑے گی جس نے کبھی سوچا ہوگا دل میں کہ وہ اللہ ہے، لیکن کفر پر اس کا ایمان، یعنی کفر پر اس کا خاتمہ نہیں ہوگا، باقی ساری زندگی اس کی کفر والی ہوگی، مگر ایک مرتبہ اس کی زبان سے اقرار کی صورت میں یہ نکل پڑا ہوگا کہ اللہ تو حق ہے، تیرا نبی محبوب کریم محمد الرسول اللہ برحق ہیں. تو ایسے بہت سے راز کھلیں گے وہاں پر جس میں ہم آج سوچتے ہیں کہ فرعون کی خاتمہ کیسے تھا یا فلاں کا خاتمہ کیسے تھا. ان کے بارے میں اس لیے خاموشی کا حکم ہے کہ جن کی زبان سے اگر ایک لفظ کلمہ بھی یہ نکل گیا کہ اے اللہ میں نے تجھے وحدہ لا شریک مان لیا، آمنت برب ہارون و موسیٰ، ہو سکتا نہیں بلکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی سے ایک کلمہ پر ان کی گواہی کو ان کے جہنم سے نکلنے کا باعث بنا دیں. یہ ہے وہ رحمت پروردگار جو انسان کے دل پر نظر رکھتی ہے. اس لیے ہر شخص کو اپنے نظر اپنے دل پہ رکھنی چاہیے، کسی کے اعمال پر یا کسی کے دل پر یا اس کی کھوج میں نہیں رہنا چاہیے، بدگمانی سے بچنا چاہیے. ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث. ہر وقت ممکن ہو، کوشش ہو کہ مومن کی شان یہ ہے کہ الدین کل النصیحہ، دین سارا کا سارا خیر خواہی ہے، اور اچھے گمان سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان تمام مومنین کو، مومنات کو، مسلمین مسلمات کو اپنی رحمت کاملہ سے، شرک سے بچا کر اللہ تعالیٰ جنت کی زندگی عطا فرمائے. بالکل ٹھیک. مفتی صاحب، آپ نے جو ابھی روایت بیان کی ہے امام مالک موطا میں یہ بیان کرتے ہیں، ایک تو آپ نے امام مالک کا تذکرہ کیا، ایک جہنم کے داروغے کا تذکرہ کیا، اس کا نام بھی مالک؟ اس کا نام بھی مالک ہے. جیسے جنت کے داروغے کا نام رضوان ہے، جنت کے داروغہ کا نام جو ہے، جو وہاں پر یعنی ٹھہرنے والے کا نام جو ہے وہ رضوان ہے. اور ایسے مالک کے دروازے پر بھی تو ایک چوکیدار ہے نا، اس کا نام مالک ہے. میں نے کہا حدیث میں، جی ہاں یہ حدیث میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک تو آپ نے یہ فرمایا بڑی تفصیل کے ساتھ کہ جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہوگی، ایمان
عمل صالح کوئی نہ کوئی ایک کونے خدرے سے نکل آئے گا ہاں ہاں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گا. جی ٹھیک ہے نا؟ سبحان اللہ. اور آپ نے کتنی خوبصورت یہ روایت بیان کی کہ جہنم کے داروغے سے کہا جائے گا دیکھو ذرا، تو وہ کہے گا مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا. پھر اللہ فرمائے گا تو نے اپنی نظر سے دیکھا ہے، سبحان اللہ. اب میں اپنی نظر سے دیکھتا ہوں. جی. کیونکہ اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، اس کا تو علم محیط ہے. ہاں علم محیط ہے. آگے ذکر بھی آ رہا ہے جی بالکل آیت میں. بالکل. تو اللہ نے جب اپنی نظر سے دیکھا تو پھر دل کے کسی کونے خدرے میں اندرون میں جی یہ گواہی ملی کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی یہ سوچ لیا تھا یا سوچا تھا کہ الہ العالمین، اگرچہ ظاہراً تو اس نے لوگوں کے کلمہ سامنے نہیں پڑھا تھا، نہیں پڑھ، دل میں اقرار کر لیا تھا. دل میں یہ بات آ گئی تھی کہ الہ العالمین تو وحدہ لا شریک تو ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور تیرا نبی حضرت محمد مصطفیٰ آخری حق پر نبی ہیں، اور آخرت کا دن بھی مقرر ابھی ہے. اس کے دل میں ہی یہ گمان آیا تھا، زبان پر نہیں آیا تھا. تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی جوش پہ اور آئے اس گی، کو کیونکہ نکال دل کے معاملات تو اللہ کے ہاں اس کو نکال لے ہیں. گی. اس معاملے کو تو ہم نہیں یہ امیجن تو کر سکتے. ان کا تذکرہ جی ہے جو کہ ایمان نہیں لائے، کبھی کبھی اعمال صالحہ یا اکثر عمل صالح کرتے ہیں. جی لیکن ان کا کیا بنے گا جو ایمان تو لاتے ہیں اور اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں نا، جی اور عمل صالح نہیں کرتے، ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ یہ پھر وہی بات ہے کہ اگر ایک شخص نسبت کے تقاضے سے یہ کہے جیسے یہود کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، یا ہم اگر جہنم میں جائیں گے بھی صحیح تو کچھ دن کے لیے جائیں گے، کیونکہ ہمارے بچڑے کی 40 دن تک پرستش کی تھی ہماری قوم نے، تو اس کے بدلے میں ہم بھی 40 دن تک زیادہ زیادہ کچھ دن تک جہنم میں رہیں گے پھر نکل آئیں گے. ایسے ہی عیسائی بھی یہ کہتے ہیں. یہ سب جتنی بھی باتیں ہیں جو امانی کہلاتی ہیں، جو امیدیں کہلاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان امیدوں کی نفی کی ہے. امیدوں کی نفی ایمان کے ساتھ خالص ہے. ایمان کے بغیر ان امیدوں کی کبھی بھی تصدیق نہیں کی جا سکتی. اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، القیس من دان نفسہ. القیس من، تم میں سے عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچان لے، اپنے نفس پر غور کرے، دیکھے کہ میرا نفس کس کی اتباع کر رہا ہے. من دان نفسہ وعامل لما بعد الموت، یہاں عمل شرط ہے، اور وہ عمل بھی کرے اپنی اس زندگی کے لیے جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے، لما بعد الموت. والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على اللہ. یہ وہی بات ہو گئی. اور وہ بڑا ہی بیوقوف ہے، حضور نے فرمایا کہ جو ایمان بھی نہیں ہے، اگر ایمان ہے تو عمل نہیں ہے، اور عمل کے بغیر وہ بڑی جنت کا وہ کہتا ہے کہ میں ہی حقدار ہوں، مجھے تو فلاں بخشوا لے گا، مجھے تو فلاں جنت میں لے جائے گا، یا میں فلاں کی نسبت سے جاؤں گا، میں نقشبندی ہوں، میں چشتی ہوں، میں قادری ہوں، میں سہروردی ہوں، میں اویسی ہوں یا میں معصومی ہوں. یہ سارے سلسلے ساری نسبتیں عمل کے ساتھ وابستہ ہیں. بغیر عمل کی اگر کوئی نسبت رکھے بھی صحیح، تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی کی اگر نسبت سے وہ جی رہا ہے تو اسے پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پہ عمل بھی کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اگر شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے اپنے آپ کو اگر سہروردی کہلواتا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ پھر ان کی تعلیمات پر عمل بھی گزارتے ہوئے شرک و بدعت سے بھی بچے، وہ اسوہ تو اپنے اندر شامل کرے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کی اجازت سے وقفہ ہے دوبارہ. ناظرین کرام، وقفہ ہے ایک مرتبہ پھر پروگرام صدائے قرآن میں، اور دوبارہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور الحمدللہ آج ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 5واں پارہ سورہ النساء اور آیت نمبر 122 سے لے کر 126 تک کے مضامین. وہ سب پروگرام کی آخری لمحات ہیں. یہ رہنمائی فرما دیں کہ انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، صحابہ محفوظ عن الخطا ہیں. ماشاءاللہ. انبیاء اور صحابہ کے بعد کیا کوئی شخص روئے زمین پہ ایسا ہے کہ جس سے کوئی گناہ نہ سرزد ہوا ہو؟ بڑے بڑے اولیاء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، متقین بھی ہیں، شاکرین بھی ہیں، سب کچھ ہے. تو کیا سب کو سزا ملے گی یا اللہ غفور الرحیم ہے، کسی نہ کسی ادا کو دیکھ کر معافی مل جائے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی ہی خوبصورت بات ہے، اور یہ پھر وہی ہے کہ ہماری گفتگو بڑی ہی دینی اعتبار سے آخرت کی فکر کو اجاگر کر رہی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے.
بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم، آپ کی ذات مقدس جیسے خاتم النبیین ہیں ایسے خاتم المعصومین بھی ہیں، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ اگر کوئی کسی امام کو یا کسی ولی کو معصوم کا درجہ دے کے بات کہتا ہے تو لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے تحت کہتا ہے۔ وہ عقیدہ ایسا نہیں کہ جس سے توحید کے اندر خلل پڑے، صحیح، وہ ایک مقام اور عزت اور احترام کی خاطر کہا جاتا ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس بات کو بھی واضح کیا جائے کہ کچھ لوگ اماموں کو معصوم کہتے ہیں، وہ ان کی عزت و عظمت کی خاطر کہتے ہیں کیونکہ وہ نبیوں کی اولاد میں سے ہیں۔ بالکل ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہا لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو اس میں کوئی شک نہیں اگر ان کی اتباع میں وہ امام معصومین جن کو کہا جاتا ہے ظاہر ہے وہ عصمت نبی کا خانوادہ بھی تو پاک ہے نا، وہ عصمت پاکی کی صورت میں ہے۔ لیکن جہاں تک قانون کا درجہ جو اللہ نے معصوم عن الخطا کہا ہے وہ صرف نبی کی ذات ہے، صحیح، صحابہ بھی نہیں ہو سکتے، جی، حتیٰ کہ صدیق بھی نہیں ہو سکتے، صحابہ محفوظ عن جی۔ الخطا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی احسانات کا بدلہ خود اللہ چکائیں گے روز قیامت، یعنی اللہ تعالیٰ دیں گے حضور کے اس کہنے پر کہ احسانوں کا بدلہ میرا اللہ تعالیٰ ہی چکائے گا۔ تو یہاں پر ابوبکر صدیق کو بھی کسی نے معصوم عن الخطا نہیں کہا، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی، یہ ایک لمبی بحث ہے، اس میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص انبیاء کے بعد اگر ہے صحابہ کی جماعت جو مقام رضا کو پہنچی ہے، جس کی نص قرآن سے ثابت اس سے اللہ راضی ہے، وہ محفوظ عن الخطا ہیں، معصوم نہیں ہیں۔ صحیح، اس کے بعد کوئی بھی ہے، حتیٰ کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ قطب عالم اور محبوب سبحانی، ان کی اپنی الفاظ اور اپنی کلام اور اپنی گفتگو، ان کی اپنی کتاب جو کتابیں ہیں ان میں انہوں نے بڑے واضح طور پہ یہ لکھا ہے کہ ہر شخص سے خطا ہو سکتی ہے، کہ میں عبد القادر بھی روز قیامت اپنے رب کے سامنے تھرتھرا کے کھڑا ہوں گا، اللہ، اور مجھ سے اگر کوئی نسبت رکھنے والے ہیں تو انہیں میں واضح طور پہ کہتا ہوں کہ میں اپنی جان بھی نہیں چھڑا سکتا، میں کسی کی جان چھڑانے کا کیسے مضامن بن سکتا ہوں۔ تو یہ باتیں تو اولیاء کرام ببانگ دہل کہہ کے گئے ہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی اس روئے زمین پر بعد از انبیاء اور اس کے بعد از صحابہ نہ کوئی معصوم ہے اور نہ کوئی محفوظ ہے، صحیح، کوئی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اس کے محبوب مقربین بندے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرمائیں گے، حتیٰ کہ ان کے گناہوں کے اگر کوئی معاملات حقوق العباد میں بھی ہوں گے، ان کی نیکی و طہارت اور ان کی ہدایت کے عام پرچار کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کہیں گے اس مظلوم کو یا اس مستحق کو جس کا حق انہوں نے دینا ہوگا، کیا تو چاہتا ہے کہ ان کو سزا دوں یا اس کے بدلے میں تجھے ڈبل سے ڈبل اجر دے دوں جو تیری جنت کے درجوں کو بڑھا دے، تیرے پاس تو اعمال کی کمی ہے۔ تو وہ کہے گا یا اللہ مجھے اور کیا چاہیے کہ میری جنت کے درجے بڑھ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس نیک عالم کی، اس نیک ولی کی، اس نیک قاری کی، اس نیک حافظ کی، اس نیک ولی کی، صالح کی، شہید کی، اس کی خدمات کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو اس کے بدلے میں اپنی رحمت سے چکا کر اس کا بدلہ دے دیں گے۔ احادیث میں اس کا مفہوم موجود ہے۔ اور پھر خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اولیاء اکرام جو ہیں، مشائخ جو ہیں یا صالحین جو ہیں، جی، دنیا میں بہت ساری آزمائشوں کا شکار رہتے ہیں، آزمائشوں میں مبتلا رہتے ہیں، بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں، وہ اسی لیے کہ چونکہ نہ وہ معصوم ہیں نہ وہ محفوظ ہیں، لہٰذا اگر کبھی دنیاوی زندگی میں کوئی خطا ہو جائے یا ہو گئی ہو ان سے تو اس کے کفارے کے طور پر اللہ دنیا میں ہی ان کو پاک کر دیتے۔ سب سے پہلے تو یہی ہے، جی بالکل، اور ہوتا بھی ایسے، دیکھا بھی ایسے ہی ہے، جو اللہ کے محبوب ہیں وہ دنیا میں آزمائش کا شکار رہتے ہیں۔ جی بالکل، اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رہتے ہیں۔ بہت شکریہ مجھ صاحب آپ کی خوبصورت گفتگو کا۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت اور عمدہ الفاظ میں آج کا پیغام آپ کے سامنے رکھا گیا پروگرام صدائے قرآن میں۔ وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور اب میں گزارش کروں گا ہمارے ثنا خان، جیسے میں نے عرض کیا تھا جامعہ اشرفیہ سے آپ کو فراغت حاصل ہے، بحیثیت عالم دین اور تخصص کر رہے ہیں فتاویٰ میں، اور بہت خوبصورت آواز اللہ رب العزت نے ان کو عطا کی ہے۔ جناب مفتی محمد افضل معاویہ، میں ان سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت کا نذرانہ پیش کریں، اور ناظرین کرام اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے۔ کل انشاءاللہ اسی وقت نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔ اور کوئی بھی نام ہے میں ہمارا ہو
ہمارا ہوگا اور کوئی بھی نہ محشر میں ہمارا ہوگا اور کوئی بھی نہ محشر میں ہمارا ہوگا صرف سرکار دو عالم کا سہارا ہوگا صرف سرکار دو عالم کا سہارا ہوگا اور اوج پر اس کے مقدر کا ستارہ ہوگا اوج پر اس کے مقدر کا ستارہ ہوگا جس گھڑی گنبد خضرا کا نظارہ ہوگا جس گھڑی گنبد خضرا کا نظارہ ہوگا میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے جس گھڑی گنبد خضرا کا نظارہ ہوگا اور امتی کے اور نعرے جہنم میں جلے امتی آپ کے اور نعرے جہنم میں جلے کیسے سرکار دو عالم کو گوارا ہوگا کیسے سرکار دو عالم کو گوارا ہوگا نہ کرو جدا خدا را
مجھے اپنے آستاں سے نہ ملے گا پھر سہارا، جو اٹھا دیا یہاں سے مجھے خاک میں ملا کر، میری خاک بھی اڑا کر، مجھے خاک میں ملا کر، میری خاک بھی اڑا کر، تیرے نام پہ مٹاؤں، مجھے کیا غرض نشاں سے، کوئی کاش جا کے کہہ دے یہ عرب کے مہرباں سے، کوئی کاش جا کے کہہ دے یہ عرب کے مہرباں سے، تیری یاد میں محمد کوئی جا رہا ہے جہاں سے، تیری یاد میں محمد کوئی جا رہا ہے جہاں سے، صرف سرکار دو عالم کا سہارا